شاندار بلڈنگ ہے. اور جو عدالتیں ہیں, عدالتوں کے نیچے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عدالتوں کے نیچے جیل, جو قیدی جیل کے اندر ہے وہ عدالت نے اس کو جیل میں بھیجا ہوا ہے. تو جو ذمہ داری ہے ہر قیدی کی جو جیل کے اندر ہے وہ عدالت کے پاس ہے, ججز کے نیچے ہیں, تو انہوں نے ان کو جیل بھیجا ہے. اب پاکستان میں حال یہی ہے کہ شاندار بلڈنگز تو ہیں, لیکن یہ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے. یہاں انصاف کا نظام کا یہ حال ہے کہ باقی پورے جو میں کہتے ہیں بھرے ہوئے جیل ہیں, اس کے اندر بے گناہ کتنے ہوئیں گے, ہزاروں ہیں. لوگ کہتے ہیں بے گناہ ہیں, وہ کیوں بے گناہ بیٹھے ہیں؟ یہ نظام, پہلے آپ نظام کو کویسچن کریں کہ ہمارا سسٹم کتنا فیلئر ہے. جب نواز شریف جیل میں تھا, نواز شریف تو جو یہ والے جو لوگ ہیں ان کو تو سارے جانتے ہیں کہ وہ کس سے جیل میں گئے تھے. ان کا شاندار طریقے سے ان کا خیال رکھا جا رہا تھا, آنا جانا لگا ہوا تھا, کئی 100 لوگ دن کے آگے ملتے تھے. ان کے جو کمرے, وہ جو کمرے ہیں وہ جیل والے ایک دن سپاہی پولیس والے بتا رہے تھے, جو ان کے کمرے ہوتے ہیں وہ باقاعدہ ریسٹ ہاؤسز کی طرح ہیں, مطلب بہت زبردست شاندار کمرے ہیں. عمران خان کو یہ باری باری کہہ رہے ہیں 9 کمرے ہیں. میں نے آج ان کو باہر نکل کے کہا, میں نے کہا یہ چکی کے کمرے ہیں. تو سلمان صفدر سے پوچھا وہ لائن میں ہے؟ انہوں نے کہا لائن میں ہے, اور ایک گیلری ہے سامنے, دیوار بنی ہوئی ہے سامنے. تو جو 9 کمرے ہیں آپ ذرا گھر جا کے دیکھ لینا, وہ 7 کمرے ہیں, وہ 7 کمرے 8 فٹ کی چوڑائی ہے, تو کوئی 56 فٹ کی لینتھ ہے. ہاں, یہ جو شاندار کمرے ہیں نا, کل ان کی لمبائی مطلب جو ساروں کو ملا کے بھی 56 فٹ ہے. یہ تو ان کے سٹنگ روم چھوٹے والے سٹنگ روم جتنا نہیں ہے. اور ایک سیل میں عمران خان رہتے ہیں, آج ڈپٹی کمیشنر نے ان کو بتایا کہ ایک کمرے میں, اور انہوں نے کہا ان کو کک مہیا کیا گیا ہے. آپ اگر جیل میں ہو تو جو قیدی ہیں نا وہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جو مشقت آپ ہائر کر سکتے ہو تو کہاں سے ہوتا ہے. عمران خان کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ پیسے جب کم پڑ جاتے ہیں تو جیل ڈیپیوٹی جیل سپرنٹینڈنٹ بتاتا ہے کہ پیسے کم پڑ گئے تو ان کے پیسے جمع کرائے جاتے ہیں, جیسے کئی قیدیوں کے کرائے جاتے ہیں کہ پیسے جمع کرا دو. فرق صرف یہ ہے کہ عمران خان کا کھانا سیکیورٹی ریزنز کے مطابق علیحدہ بنتا ہے. ابھی میں نے ان کا مینیو ہم نے مینیو دیکھا ہے. عام قیدی کو جو جیل میں کھانا ملتا ہے, اور ہم کئی دفعہ کھا چکے ہیں کیونکہ ہم جیل میں اتنے گھنٹے بیٹھتے تھے تو کبھی ہمیں بھی دے دیتے تھے. عام قیدی کو 5 دفعہ ہفتے میں مرغی ملتی ہے, ہر قیدی کو جیل میں. ہمارے سامنے اتنے بڑے بڑے ڈرم جاتے ہیں تازی, اور پھر گوشت بھی ملتا ہے. ہاں, جیل میں. عمران خان کے مینیو میں جب باقی سارے قیدی 5 دفعہ کھاتے ہیں, عمران خان 3 دفعہ ہفتے میں دوپہر کو مرغی کھاتے ہیں اور 1 دفعہ گوشت کھاتے ہیں. وہ ہفتے میں صرف 4 دفعہ گوشت کھا رہے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں گوشت کھانا بہت بڑی مطلب لگژری ہے, وہ نہیں گوشت اتنا کھاتے ہیں. باقی وقت وہ دال کھاتے ہیں, ہم نے مینیو دیکھا ہے. اور رات کو وہ ڈرائی فروٹ اور اس کا کوئی ملک شیک بنا کے پیتے ہیں. یہ سارا مینیو لکھا ہوا ہے. اور عمران خان سے جب ہم پوچھتے تھے کہتے ہیں بس اتنا میں کھاتا ہوں جو میری نیوٹریشن کے لیے کافی ہو, جو میرے لیے ضرورت ہے, کیونکہ میں ورزش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ورزش اور ان کا ڈائٹ اس کے مطابق ہے, اور وہ کم کھاتے ہیں. یہ کھانے کے اوپر تماشا بناتے ہیں. ان کی طرح دیگیں نہیں اندر جا رہی ہوتی, کھانے کی بھوک نہیں ہے نہ عمران خان کو. وہ صرف ایک چیز مانگ رہے ہیں. ان کو بھوک کس چیز کی ہے؟ نالج کی. وہ کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں کہ وقت جو ہے ان کا اس میں وہ کتابیں پڑھیں. اور ان ظالموں نے کیا کیا؟ کتابوں سے محروم کر دیا. ہمیں تو یہاں عدالت میں ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. عدالت کو تو انشور کرنا چاہیے تھا سارا کچھ چل رہا ہے. اس کا مطلب نظام اتنا کولیپس کیا ہوا ہے, ان عدالتوں کو کوئی سن ہی نہیں رہا کہ سالہ سال قیدی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, عام قیدی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. یہ تو پرائم منسٹر چھوڑیں تو عام قیدی کو بھی ملتی ہیں کتابیں, عام قیدی کو ملتی ہیں ملاقاتیں. تو یہ جو عمران خان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں, یہ تو عدالت کو
یہ آپ سوچیں کہ عدالتیں اگر اپنا کام کر رہی ہوتی آج عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے یا بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ نہ ہو رہا ہوتا. اس لیے اگر ہم امید رکھتے ہیں, ہم نے دیکھیں پچھلے 4 سال سے عمران خان عدالتوں کے سامنا کر رہے ہیں, 3 سال سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم پھر بھی جائیں گے عدالت میں. کہ یاد رکھیں یہ سارا ریکارڈ بن رہا ہے, یہ سارا ریکارڈ عدالتوں میں بن رہا ہے, ریکارڈ کہیں نہیں جائے گا. یہ جو کیس ڈالنا ہے یہ ریکارڈ ہے. ہم اپنی کارروائی ہمارے لیگل جو ایڈوائس ہے وہ پورا کر رہے ہیں اور زبردست ریکارڈ بن رہا ہے. تاریخ میں جائے گا یہ ریکارڈ کہ جب اتنے سامنے ثبوت تھے لیکن ان ججز کا ساتھ جائے گا اس ریکارڈ کے. یہ ثبوت تھے ان کی جیلوں کے اندر, یہ جو ججز نے بھیجے جیلوں کے اندر لوگ جن کا ان کی ذمہ داری تھی خیال رکھنا, یہ ثبوت ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اور یہ ججز ہیں جنہوں نے منہ موڑ لیا, تنخواہیں 40-40 لاکھ لیں اور منہ موڑ لیا. یہاں سے نکلیں گے 4-10 گاڑیاں سیکیورٹی کے ساتھ جائیں گی, بڑے قیمتی لوگ ہیں ہمارے لیے, لیکن انہوں نے اپنا منہ موڑ لیا. اور وہی میں نے بتایا ہے کہ جو فنڈ ڈپازٹ ہوتا ہے اس سے کھانا کھاتے ہیں. اور کتابیں ہم مانگ رہے ہیں, کتابیں مانگ رہے ہیں. عمران خان کو پچھلے 7 مہینے میں ہم نے وہ پنڈی کے جو جج ہیں ATC جج امجد, انہوں نے 11 کتابیں بھجوائیں. جج صاحب نے کہا 2 کتابیں واپس آ گئی ہیں, لیکن میں نے جج صاحب سے کھڑے ہو کر کہا جج صاحب پلیز بتائیں ساری مل گئی ہیں؟ جج صاحب نے کنفرم کیا 9 مل گئے. جج صاحب نے کنفرم کیا 9 مل گئی ہیں. اس کا مطلب 9 میں سے 3 انہوں نے رکھ لی, مطلب 6 رکھ لی اور 3 دے دی. کتابوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ ٹارچر کا حصہ ہے. عمران خان کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں, کتابیں ان سے محروم کر دو. آج ہم نے پھر کتابیں دی ہیں کیونکہ جب یہ جیل لے کر جاتے ہیں وہ لیتے نہیں ہیں. ان پورے 10 مہینے میں اگر میں حساب لگاؤں, اگر انہوں نے پرانی والی بھی دے دی ہیں 9 کتابیں وہ, اور اب جو پیچھے ہم نے 9 کتابیں بھیجی ہیں, اگر یہ مل گئی ہیں, کل کتابیں پچھلے 10 مہینے میں 18 ہیں, 18 کتابیں. اور عمران خان وہ ہیں جو دن میں 1 کتاب پڑھ لیتے ہیں, 1 کتاب پڑھ لیتے ہیں. اچھا جیل سپرنٹینڈنٹ نے کیا کہا, جی ان کے پاس 500 کتابیں جیل میں پڑھی ہوئی ہیں, تو 500 کتابیں وہ ہیں جو پڑھ لی ہیں. تو میں نے کہا جج صاحب اگر آپ کے پاس بھی لائبریری میں ہوں گی تو آپ کے پاس بھی ہزاروں کتابیں ہوں گی, تو آئندہ کے لیے نئی کتاب لینے کی کسی کو ضرورت نہیں, جا کے دوبارہ شروع کر دیں وہی کتابیں. تو یہ والی بات سپرنٹینڈنٹ کے منہ سے نکلی ہے ڈائریکٹ. اب باتیں کس قسم کی کریں, بات سیدھی سی ہے. عمران خان پہ ظلم کرنا ہے, عمران خان کو ٹارچر کرنا ہے,